الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الأكرمين وأوليائه الكاملين وأتباعه الأجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، صدق الله مولانا العظيم. وقال تعالى في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. شہنشین پر جلوگر تقدس مآب حافظ و قاری مولانا سید علی حسینی سجدہ نشین بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ حفظہ اللہ، علماء کرام، مشائخ نظام، معزز سامعین، بزرگان ملت، سب سے پہلے میں بانی مدرسہ جامعہ ہاشمیہ مولانا حافظ قاری سید عمر حسینی حفظہ اللہ کو دل کی گہرائی سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. ساتھ ساتھ جتنے طلباء نے حفظ تکمیل کیے ہیں ان کو، ان کے والدین کو، ان کے اساتذہ کو، جامعہ کے ذمہ داران کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے سینے میں ہمیشہ ہمیشہ قرآن کو محفوظ فرمائے. چونکہ وقت کافی ہو چکا ہے، آپ نے حیدرآباد سے دو جلیل علماء کرام کے خطابات سماعت کی ہیں اور یہاں کے متوطن علماء دانشمندان کے بھی خطابات آپ نے سماعت کی ہیں. اب اور کچھ بولنے کے لیے نہیں رہا. میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، مختصر چونکہ اصرار ہے، چند باتیں پیش کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا. میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں ارشاد فرما رہا ہے: الرحمن علم القرآن. رحمان نے قرآن سکھایا. سکھایا کس انداز سے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس کو سکھایا، کس کو سکھایا اور سکھایا کس انداز سے؟ اس انداز سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سکھایا. دیکھیے، اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَ. اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَ. ہماری ذمہ داری ہے کہ آپ کے سینے اقدس میں حبیب قرآن کو محفوظ کرنا ہماری ذمہ داری. اللہ ارشاد فرماتا ہے، ورنہ کائنات کی کوئی بھی شے ایسی نہیں ہے کہ قرآن کریم کے بوجھ کو اٹھا سکے. کوئی شے ہے ہی نہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: اِنَّا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ. اگر ہم پہاڑ پر
اس قرآن کریم کو اتارتے تو پہاڑ خوف الہی سے ریزہ ریزہ ہو جاتا. وہ بوجھ سینے مصطفیٰ ہی اٹھا سکا، اور انہی کے تصدق سے امت کے افراد جن کو اللہ نے انتخاب فرمایا ان کے سینے میں ان کے تصدق سے یہ نعمت ملتی گئی. الحمدللہ آج آپ 15 حفاظ کو آپ نے دیکھا، ان کی دستار بندی ہوئی. اب یہاں ایک بات آپ کو عرض کروں، دستار بندی یہ جو ہے محشر میں ان کے والدین کی ہوگی، اور جب قبر سے اٹھیں گے سب سے پہلے اگر دستار بندی اگر کسی کی ہوگی تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ہوگی. یہاں گستاخ بہت سارے گفتگو کرتے ہیں، میں آپ کو یہاں بات بتلانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے. بخاری شریف کی حدیث پیش کرتے ہوئے سب کے سب سارے کے سارے انسان جب اٹھیں گے تو برہنہ اٹھیں گے، ننگے اٹھیں گے، کپڑا جسم پر نہیں ہوگا. صحابہ نے حضور کے دربار میں عرض کیا، یا رسول اللہ پھر برہنہ ہوں گے مرد عورت تو کوئی کسی کی جسم کو دیکھے گا نہیں، کیوں کوئی کسی کے جسم کو دیکھے گا نہیں. یہاں ایک مسئلہ بڑا اہم ہے، سب سے پہلے کپڑا پہنایا جائے گا تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو پہنایا جائے گا. تو یہ جو ہے کپڑا برہنہ ہونے کی وجہ سے نہیں، بلکہ جس طرح آج اعزاز کے طور پر حفاظ کرام کو جو پہلے سے کپڑا پہنے ہوئے ہیں انہیں جبہ جو پہنایا جائے گا وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو پہنایا جائے گا. اس کی تشریح کرتے ہوئے برہنہ ہوں گے نعوذ باللہ، اس طرح انبیاء کے ساتھ ذہن رکھنا یہ بے ادبی ہے، اس لیے وضاحت کر رہا ہوں. تو ماشاءاللہ اپنے گلپوشی ہوتے ہوئے دیکھ لیا، ان کی دستار بندی ہوتے ہوئے دیکھ لیا. پھر سندات جامع نظامیہ سے سندیں دی گئی ہے. جامع نظامیہ کی سند بدر والوں بہت خوش نصیب ہیں یہ طلبہ. یہ جامع نظامیہ کی جو سند ان کو دی گئی ہے یہ وہ سندیں ہیں جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے دستخط فرمائی ہے خواب میں. جب سند تقسیم کرنے کی باری آئی، علماء میں اختلاف ہوا کہ سند دی جائے یا نہ دی جائے. یہ دینی درسگاہ ہے، دینی درسگاہ سے اگر سندیں دیں تو یہ بدعت کام ہے. علماء میں جب اختلاف ہوا، یہ چل ہی رہا تھا سلسلہ، اب سند دینے کے ایام بالکل قریب آ گئے. سندیں رکھی ہوئی ہیں، کوئی بھی دستخط نہیں کر رہا ہے. کیوں نہیں کر رہا ہے؟ اختلاف علماء کے درمیان ہے. اس زمانے کے ایک عالم دین، ایک اللہ والے کے خواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں. جو سندیں رکھی ہوئی ہے، حفاظ علماء مفتیان کرام کو جو دی جانے والی ہے، سب سے پہلے میں دستخط کرتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جامعہ کے فارغین کے سندوں پر اگر دستخط کی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. سندیں انہیں دی جا رہی ہے ماشاءاللہ. یہ دکن بلکہ دنیا کا سب سے بڑا ادارہ جامعہ نظامیہ ہے اور اہل سنت والجماعت کا مرکز ہے. اللہ کا کرم ہے، یہ جامعہ ہاشمیہ کے اندر جو تعلیم ہو رہی ہے، جہاں حفظ کی تعلیم ہے وہاں عشق نبوی بھی سکھایا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے. میرے بھائیو سمجھنے کی ضرورت ہے. جب میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی، سب سے پہلی وحی نازل ہوئی، شب قدر ہے، آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی. حضرت جبرائیل جلوگر ہو گئے، اچانک آ گئے. آقا نے دیکھا، حضرت جبرائیل نے کہا اقرا، پڑھیے. حضور ارشاد فرماتے ما انا بقارئ، میں پڑھنے والا نہیں ہوں. یہاں غور طلب بات ہے، میں پڑھنا نہیں جانتا یہ نہیں، میں پڑھنے والا نہیں ہوں. ایک ادنا سا طالب علم اگر اس کا ٹرانسلیشن کر لے تو اس کا ترجمہ یہی ہے کہ میں پڑھنے والا نہیں ہوں. یعنی میں پڑھا لکھا نہیں ہوں ایسا نہیں ہے، آتا ہے مجھے مگر میں پڑھنے والا نہیں ہوں. ایک مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ اقرا، بخاری شریف میں اقرا اقرا 3 مرتبہ اقرا. 4تھی مرتبہ سینے سے لگایا تو آپ پڑھنا شروع کر دیا، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نہیں پڑھا؟
کلام الہی ہے. صدر الشیوخ علیہ رحمت الرضوان جامع نظامیہ آپ فرماتے ہیں کیوں نہیں پڑھا؟ وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے کہ جس وقت جبرائیل آئے تھے اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں رب کائنات کے جلوے کے اندر گم تھے، تجلیات ربانی میں گم تھے، اللہ کے تجلیات کا دیدار کر رہے تھے، جو اس میں لذت آ رہی تھی، جو اس میں حلاوت آ رہی تھی، جو اس میں مٹھاس آ رہی تھی، اس میں گم تھے. دنیا و ما فیہا سے کوئی تعلق نہیں تھا. ایسے سمے میں جبرائیل کہتے ہیں پڑھیے تو آپ فرماتے ہیں نہیں، ذرا رک جا جبرائیل، ذرا تھم جا، جلوہ رب دیکھنے دو، دیدار رب دیکھنے دو، دیدار رب کرنے دو، اس کی لذتیں اور اس کی حلاوتوں سے مجھے سرشار ہونے دو، پھر پڑھوں گا. اس طرح جلوہ رب میں گم تھے، پھر آپ نے اقرأ بسم ربک الذی پڑھا. تو سامعین کرام یہاں ذہن میں رکھ لے کہ اللہ سبحان الرحمن علم القرآن. اور ایک بات آپ کو میں بتلا دوں، رحمان نے قرآن سکھایا. قرآن کتنے سال میں اترتا رہا؟ یہ ہر کوئی جانتا ہے، 23 سال تک. کون لاتے تھے؟ حضرت جبرائیل. اللہ ورا رحمان سکھا دیا. حضرت جبرائیل 23 سال تک آ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں اقرا بسم ربک الذی خلق، پھر حضور پڑھتے چلے جا رہے ہیں. نہیں، یہ جبرائیل واسطہ ہے، جبرائیل واسطہ ہے. اب وہی کے 7 8 9 طریقے بتائے گئے، وقت نہیں ہے. میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، جب اللہ نے کہا کہ رحمان نے سکھایا تو جبرائیل بھی معلم ہو گئے نہیں ہو گئے؟ جبرائیل جب پڑھ رہے ہیں تو معلم بن گئے جبرائیل. تو غور طلب بات ہے، نکتہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ نے تو سکھا ہی دیا. دوسری طرف اگر قرآن کریم میں سورہ قیامہ کے اندر آپ پڑھیں گے تو آپ کو بالکل واضح الفاظ میں معلوم ہوگا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوتا، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل کے ساتھ پڑھتے تھے، ساتھ پڑھتے تھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اب ذرا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، حفاظ کرام کے علاوہ میں جو آیت پڑھوں گا میرے ساتھ پڑھتے جائے، میں جو آیت پڑھوں گا وہ میرے ساتھ پڑھتے جائے، تاکہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے، ذہن میں بیٹھ جائے. پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اب پڑھیے وہی وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، جو حفاظ ہیں وہ چھوڑ کر، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم اِذِ انتبذت من اہلها مکانا شرقیا. پڑھیے پڑھیے، نہیں پڑھ رہے؟ ساتھ پڑھو. میں پڑھ کے رک گیا تب تو پڑھو، میں پڑھ کر رک گیا تب تو پڑھو. نہیں، کیوں؟ بولو. نہیں آتا، یاد نہیں ہے، پہلے سے یاد نہیں ہے اس لیے نہیں پڑھتے. قل واللہ یاد ہے، ساتھ پڑھ رہے ہیں. جبرائیل آئے ہیں، میرے نبی کی بارگاہ میں آئے ہوئے ہیں، میرے نبی کی بارگاہ میں آ کر قرآن کریم کی آیت کریمہ پڑھتے چلے جا رہے ہیں. اللہ کے رسول ان کے ساتھ پڑھتے چلے جا رہے ہیں. ساتھ پڑھنے کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے سے قرآن یاد ہے، اسی لیے پڑھتے چلے جا رہے ہیں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. ساتھ پڑھ رہے تھے تو اللہ تعالیٰ لا تحرک بھی لسانک، اپنی زبان حرکت مت دیجیے اپنی زبان کو. لا تحرک بھی لسانک لتعجل بھی، جلدی
ان علینا جمعہ و قرآن، ہماری ذمہ داری ہے آپ کے سینے میں اتارنا، محفوظ کرنا، قربان جائے وہ سینے مصطفیٰ، وہ سینے مصطفیٰ جہاں پر قرآن اترتا رہا، وہ قرآن اگر پہاڑ پر نازل کر دیا جاتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہوتا۔ سینے مصطفیٰ ہے، سینے مصطفیٰ اسے قبول کر لیا، سینے مصطفیٰ تقدس رسول ہے، نبی کا صدقہ ہے، وہ سینہ لیا، اب لے کر وہ تقسیم کرتا چلا جا رہا ہے، قیامت تک وہ تقسیم ہوتے رہے گی، اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر ایک فرد اسے اپنے سینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق سے لیتا رہے۔ یہ بڑی بات ہے۔ اب اور ایک بات آپ کو بتاؤں، وہاں کیا ہے معلوم؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضور کا زمانہ ہے، موسیٰ علیہ السلام یہ جو ہے نا ان کی قوم جو ماننے والی یہودی جو ہے نا قوم، آج بھی ان سے پوچھو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے خضر علیہ السلام کے پاس گئے تھے کیا؟ تو نہیں، ہمارے موسیٰ نہیں بولتے ہو، یہ ہمارے موسیٰ نہیں، بخاری شریف میں ہمارے موسیٰ نہیں، کیونکہ ان کو یہ ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے جانتے ہو؟ ارے ہمارے موسیٰ خضر کے پاس جا کے سیکھ سکتے ہیں، یہ ان کے ذہن میں آج بھی ہے، جب بھی تھا اختلاف تھا، حضور کے زمانے میں اختلاف تھا، بخاری اٹھا کر دیکھ لیجئے۔ اللہ سبحانہ و تعالی حضرت موسیٰ کلیم اللہ بڑے عظمت والے ہیں، بڑی شان والے ہیں، بڑا مقام ہے، کلیم اللہ، اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو بنا دیا، ان کو کلیم اللہ بنا دیا۔ اب یہاں سوال یہ آتا ہے، محدث دکن علیہ الرحمہ لکھتے ہیں معارضہ، محبت بھران معارضہ آپ پیش کرتے ہیں، وہ معارضہ کیا تھا؟ میں نے اللہ سبحانہ و تعالی کی بارگاہ میں بعض ایسے سوالات کر بیٹھے، مجھے کبھی جو ہے اس کے اندر سوچنا پڑتا ہے اور مجھے پشیمانی ہوتی ہے، میں نے رب کائنات سے ایسا سوال کیوں کیا؟ کیا سوال تھا؟ سوال یہ تھا، اے اللہ، کون؟ اللہ کے رسول اللہ سے عرض کر رہے ہیں، مولا تو نے موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا، تو نے موسیٰ سے کلام کیا، کوہ طور پر بلایا، ان سے کلام کیا، مجھے کیا دیا؟ اے اللہ بتا تو دہی، بتا صحیح، میرے آقا رب کائنات کے دربار میں عرض کر رہے ہیں، کیا عرض کر رہے ہیں؟ مولا بتا تو صحیح، انہیں کلیم اللہ بنا دیا، ان سے بات کیا، اے اللہ مجھے کیا دیا؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وہ کلیم اللہ ہے، انہیں کوہ طور پر بلایا، کوہ طور پر بلا کر بات کیا، تم تو حبیب اللہ ہو، تمہارا مقام یہ ہے کہ میں نے تمہیں عرش پر بلایا، لا مکہ پر بلا کر تم سے کلام کیا۔ کیسا کلام کیا؟ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ موسیٰ سے بات کیا تو کوہ طور پر، میرے نبی سے کلام کیا تو کہاں؟ بولو، عرش پر۔ عاشقوں رکے کیوں ہو؟ زبان کھولو ذرا، بولو۔ نسبت مصطفیٰ جڑی ہوئی ہے، یہی نسبت ہمیں کام میں آنے والی ہے۔ یہاں مشائخین ہیں، علماء کرام ہیں، قائدین ملت موجود ہیں، یہ نسبت ہمارے لیے بہت اعزاز کی بات ہے۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا، آمن الرسول، ترمذی شریف، سوال یہ پیدا ہوتا، آمن الرسول، رسول ایمان لائے، یہ آیت نازل ہوئی، سمجھ میں نہیں آتا، کیا پہلے ایمان نہیں لائے تھے؟ بولو، پھر یہ کیوں نازل کرنا؟ بات ذرا ذہن میں آ رہی؟ بات پہلے ایمان نہیں لیتے، پھر کیا بات ہے وہاں بلا کر آمن الرسول بولنا، وہ آیت نازل کرنا، سورہ بقرہ کی 2 آیتیں نازل کرنا، یہ کون سے اعزاز کی بات ہے؟ اس شاخان رسول کو پڑھو، ان کی کتابوں کو پڑھو، عاشقوں کی کتاب کو پڑھو، محدث دکن علیہ الرحمہ کی کتاب کو پڑھو، بانی جامع نظامیہ علیہ الرحمہ کی کتابوں کو پڑھو، اس شاخانے کی
اسلام کی کتابوں، اس شاقان نبی علیہ السلام کی کتابوں کو پڑھو، جب پتا چلے گا وہ کیا لکھتے ہیں۔ پہلے تو ایمان لائے تھے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے ایمان لائے تھے، ایمان لائے ہیں، اسی لیے رب کائنات نے لا مقام میں بلایا، عرش پہ لے گیا، 7 آسمان کی سیر کرائی، لے گیا، لا مقام میں لے گیا، وہاں بلایا، اور بلا کر کیا کہہ رہا ہے؟ آمن الرسول، رسول ایمان لے آئے، پہلے ایمان لائے تھے مجھے بن دیکھے، اب ایمان لا رہے ہیں مجھے دیکھ کر ایمان لا رہے ہیں۔ تعریف مصطفیٰ ہے، اے مصطفیٰ دھرتی پر تھے تب ایمان لائے تھے، آج عرش اور لامکاں میں ہے، مجھے دیکھ کر دیدار رب کر کے ایمان لے آ رہے ہیں۔ اس کی صدا بیان سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان۔ ٹائم نہیں ہے، حفاظ کو مبارکباد، ماشاءاللہ طویل مضمون ہے، بڑا اچھا مضمون، مشائخین ہیں، علماء، وقت کافی ہو چکا ہے۔ آئیے حدیث سنا کر بات کو ختم کر رہا ہوں، بالکل مختصر اختصار کے ساتھ۔ اب یہاں حفاظ کے محفل میں عام لوگ بھی آئے ہوئے، حسرت ہو رہی ہوں گی، ماشاءاللہ جبے پہنے، گل پوشی کر لیے، حفاظ بیٹھے ہوئے، کاش ہم بھی حافظ قرآن بن جاتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ حسرت ہو رہی ہوگی، ابھی بھی ارادہ کر لو۔ ہمارے جامعہ کے شیخ الحدیث علیہ الرحمہ سابق رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اگر کوئی نیت یہ کر لیا میں حفظ کر رہا ہوں، سچی نیت، ابھی ایک رکوع بھی نہیں پڑھا تھا، انتقال کر گیا، نیت کر لیا میں حافظ قرآن، یہ نیت کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ مرنے کے بعد کیا کرے گا؟ ایک فرشتے کو متعین کرے گا، ایک رکوع یاد کیا تھا، تقریباً 30 پارے اس کو قبر میں یاد دلا دے گا، پھر محشر میں وہ حافظ قرآن میں۔ نیت کر لو، نیت کر لو۔ اور دوسری بات، حفظ سے، قرآن سے تعلق جوڑے رکھو، کیا صلہ ملتا ہے؟ وہ حدیث زجاجۃ المصابی کی ذکر کر کے دعا پر بات ختم کرتا ہوں۔ آئیے یہاں جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں مایوس نہ ہو، جتنا بھی یاد ہے دل سے قرآن کو تھامے رہو، عشق کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اور قرآن سے ایک لگاؤ رکھو، قرآن سے محبت رکھو۔ آؤ زجاجۃ المصابی کی حدیث میں کا ذکر کروں۔ ایک جنگ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ مصروف ہیں، جہاد میں مصروف ہیں، دشمن سے لڑائی ہو رہی ہے، دشمن سے لڑائی، جنگ کا میدان، غور کرو، جنگ کا میدان ہو تو کس میں محو ہوتے ہیں؟ وہ جنگ میں محو ہوتے ہیں، دشمن سے لڑنے میں محو ہوتے ہیں۔ اچانک جبرائیل امین حاضر ہوئے۔ جبرائیل امین حاضر ہو کر پیغام کیا پیش کر رہے ہیں؟ پیغام یہ دے رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں عرض کر رہے ہیں، یا رسول اللہ، آپ کے ایک غلام، ایک صحابی کا مدینہ میں انتقال ہو گیا ہے، کیا ان کے جنازے کو یہاں پر لے آؤں تاکہ آپ ان کی نماز جنازہ پڑھائیں؟ دیکھیے ذرا غور کرو، ان تطوی لک الارض، زمین کو سمیٹ کر ان کا جنازہ لے آؤں؟ حضور نے فرمایا قال نام لے آؤ۔ اب یہاں غور طلب بات ہے، جب کسی صحابی کا انتقال ہو جاتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو طریقہ بتلائے ہیں کہ انہیں غسل دیا جائے، کفنایا جائے، اس کے بعد نماز جنازہ پڑھی جائے، نماز جنازہ کے ساتھ انہیں دفنا دیا جائے۔ اس طرح پہلے طریقہ بتا چکے ہیں، اور کئی ایسے صحابہ کو، صحابہ کے انتقال پر اس طرح کا انہوں نے عمل کیا۔ لیکن خاص آج جنگ کا میدان ہے، جنگ کے میدان میں جبرائیل امین آ کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، مدینہ میں ایک شخص کا انتقال ہوا، کیا ان کے لیے، کیا ان کا جنازہ آپ کی بارگاہ میں پیش کروں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، ان کے جنازے کو پیش کر دیا جائے۔ آقا کے سامنے ان کا جنازہ لایا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ کے لیے پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ اور سنو میرے بھائیوں،
میرے بھائیو سنو، آقا ارشاد فرماتے ہیں میں جس کی نماز جنازہ پڑھاتا ہوں اس کے قبر میں نور ہو جاتا ہے. ہم پڑھائے تو نماز قبول ہوئی سو پتہ ہی نہیں رہتا قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی. میرے نبی کی شان یہ ہے مومن ہو کیسا بھی ہو قبر میں نور بن جاتا ہے. میرے نبی پڑھا تو حضور کے دربار میں جبرائیل آ کر عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ وہ لایا جائے، تو حضور نے فرمایا لا لے. آقا نماز جنازہ کے لیے کھڑے ہو گئے، اللہ اکبر کہا، صحابہ بھی کھڑے ہو گئے، صحابہ سب وسطہ ہو گئے، صحابہ سب وسطہ ہونا تھا. حضور نے سلام پھیر دیا، سلام پھیرنا تھا کہ صحابہ کے شبوں کو دیکھا، صحابہ کے شبوں کے اعلیٰ پیچھے دیکھا، پیچھے دیکھا تو ایک لائن ہے، 6 لاکھ فرشتے، نورانی فرشتے آسمان سے اترے ہوئے ہیں. دوسری صفحے 6 لاکھ نورانی فرشتے آسمان سے اترے ہوئے ہیں. کیوں؟ وہ صحابی کی نماز جنازہ ادا کرنے کے لیے انہوں نے کیا عمل کیا تھا. میرے بھائیو ذرا بتاؤ، کیا تہجد گزار تھے؟ کیا ساری زندگی عبادتوں میں انہوں نے گزاری؟ دنیا کو ترک کر دیا؟ آخر کیا عمل کیا؟ آقا جانتے تھے لیکن امت کو بتانے کے لیے آقا نے جبرائیل سے پوچھا، ہے جبرائیل بتا تو صحیح یہ کیا عمل کیا کرتا تھا؟ رب تبارک و تعالیٰ نے اسے یہ صلہ عطا کر رہا ہے، میں جس کی نماز جنازہ پڑھ رہا ہوں اور پیچھے جو ہے صحابہ پڑھ رہے ہیں، آسمان سے فرشتے اترے ہوئے ہیں. آخر عمل کیا کیا ہے؟ کون سا عمل کیا ہے جس کی وجہ سے یہ صلہ مل رہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حضرت جبرائیل عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یہ آپ کا وہ امتی ہے، ایسا امتی ہے یا رسول اللہ بھوکا رہتا، پیاسا رہتا، پیٹ بھی بھرا ہوا رہتا تو قرآن کی ایک سورت قل ہو اللہ کو پڑھتا تھا، بھوک کی حالت میں بھی پڑھتا تھا، سیرابی کی حالت میں بھی پڑھتا تھا، بے نیازی کی حالت میں بھی پڑھتا تھا، ہر حال میں قرآن کی ایک سورت کو ہمیشہ پڑھتا تھا. اللہ نے اس کا صلہ یہ عطا فرمایا ہے، یہ عطا فرمایا ہے. قرآن کی ایک سورت سے محبت کرنا، اسے بار بار پڑھنے کی وجہ سے، اس کو بار بار دہرانے کی وجہ سے اللہ نے وہ صلہ عطا کر رہا ہے. میرے بزرگوں، دوستوں، قرآن سے تعلق پیدا کرو. رمضان المبارک آ رہے ہیں، قرآن کو پڑھتے جاؤ. اس سے بڑھ کر کائنات میں کوئی کتاب ہے نہ آج معجزہ کوئی زندہ ہے تو وہ ہے قرآن. قرآن کو تھامے رہو، قرآن قبر میں کام میں آئے گا. جب ہمیں دفنا کر چلے جائیں گے لوگ، تاریخ گڑا ہوگا. ہم قرآن کی تلاوت دنیا میں محبت کے ساتھ اگر کرتے رہے تو نور بن کر آ کر کہے گا ہے اللہ میں اس کی سفارش کرنا چاہتا ہوں، میں اس کی سفارش کرنا چاہتا ہوں. حافظ قرآن کا احساس تم جانتے ہو. جنگ احد ہے، جنگ احد، ایک ایک قبر کے اندر 7 صحابہ کو دفنایا جا رہا ہے. حضور غمگین ہے، آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہیں، صحابہ کے لاشیں بکھرے پڑے ہوئے ہیں، ایک کے بعد دیگر لاشیں لائی جا رہی ہے، گڑا کھودا جا رہا ہے. جب لائی جاتی لاش تو آقا کیا پوچھتے تھے؟ نام نہیں پوچھتے تھے میرے بھائیوں، کام نہیں پوچھتے تھے میرے بھائیوں. کیا پوچھتے تھے جانتے ہو؟ وہ صحابہ کے لاشیں کو لایا جاتا تو حضور صحابہ سے پوچھتے تھے اسے کتنا قرآن یاد ہے. سب سے زیادہ اگر قرآن یاد ہے تو اللہ کے رسول فرماتے سب سے پہلے اسے رکھو، پھر جسے کم یاد ہے اس کے بعد رکھو، پھر اس کے بعد کس کو کم ہے اس کے بعد یاد رکھو. قبر میں بھی اللہ کے رسول اس طرح ترتیب سے رکھ کر بتا رہے ہیں. حافظ قرآن کی شان تو دیکھو، شان کیا شان ہے میرے بھائیوں. نمازی جنت میں چلے جائے گا، اس کے لیے جنت ہے. ایک گیٹ، الصلاح گیٹ ہوگا، الزکاہ گیٹ ہوگا، الصوم گیٹ ہوگا، جنت کا ایک دروازہ ہوگا. مگر حافظ قرآن کے لیے کوئی جنت نہیں ہے. آپ بولیں گے پھر جنت میں جائیں گے نہیں جائیں گے؟ نہیں ہے. کیا ہوگا؟ کیا سے متعین حافظ قرآن کے لیے وہ نہیں ہے. کیا ہے؟ احادیث شریفہ اٹھا کر دیکھ لیجئے.
پڑھ لیجئے، حافظ قرآن کو احساس کے ساتھ لایا جائے گا، لانے کے بعد اس سے کہا جائے گا اقرا، پڑھتا جا ورتقی، اور اپنے منازل کو طے کرتا جا، ایک ایک آیت پڑھتا جائے گا، اس کے بعد اس کے منازل طے ہوتے جائیں گے، پورا قرآن پڑھتا رہے گا، اس کے منزلیں طے کرتا رہے گا، وہ خود اپنی منزل طے کرے گا حافظ قرآن۔ مبارک ہیں حفاظ کرام کے والدین، ماشاءاللہ، انہیں مبارکباد پیش کرتے ہوئے اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ بالخصوص نہیں، کافی وقت ہو گیا، بعض یہ بھی اتنا بھی جو بولا ہوں ہمارے جو ہے علماء کی اسرار پر، ورنہ نہیں تو اب میں اس موقف میں تھا دعا کر کے بیٹھ جاؤں۔ بعض سننے کے خواہش مند ہوتے ہیں، بعض جو ہے چونکہ بزرگ حضرات ہیں، ٹائم نہیں ہے۔ انشاءاللہ یہاں بہت مرتبہ آپ کے بدر میں آیا ہوں، پھر کبھی موقع ملے گا تو انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ ماشاءاللہ پورے یہاں سے یہاں تک علماء، مشائخین، اچھے کافی حضرات کو ہمارے سید عمر ہاشمی حفیظہ اللہ نے جمع کیا۔ میرے کو 3:15 بجے کال آیا، 3:15 بجے، آپ کو آنا ہے بولے تو میں دیگر ساری مصروفیات کو ترک کر کے آپ کے درمیان آیا ہوں۔ بڑی خوشی ہو رہی ہے ماشاءاللہ۔ ہمارے سجادے صاحب سے بھی ملاقات ہوئی، حافظ قرآن ہے، جہاں نسبت جڑی ہوئی ہے بندہ نواز کے سودراز علیہ الرحمہ سے، جہاں نسبت جڑی ہوئی ہے سینے میں قرآن محفوظ ہے۔ اور انہوں نے ایک پہلا بڑا جملہ، بڑا پیارا جملہ کہا، بڑا وزنی ہے وہ جملہ۔ اللہ نے انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، ہم نے قرآن کو اتارا اور ہم ہی محافظ ہیں۔ کہاں حفاظت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جیسے تختی دے دی، کیا لگا دیے؟ بولو، انہوں ایک جملہ بتائے، ہم اللہ کی ذات ایک، اللہ کی ذات ایک یکتا، پھر وہ اگر ہم حفاظت کر رہے ہیں، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، ہم نے اتارا ہے اور ہم اس کے محافظ ہیں، ذرا بتاؤ تو صحیح۔ اس لیے میں پوچھنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، ہم محافظ ہیں؟ اللہ کہہ رہا ہے کوئی تختی پر اتارا، کہیں پہاڑ پر اتارا، قرآن کہیں لکھا ہوا ہے؟ نہیں، اللہ نے اپنے اس جملے کے اندر جہاں نبی کو شریک کیا، وہاں امت محمدیہ کو بھی شریک کر لیا۔ اے نبی، تمہارے قلب پر ہم قرآن اتاریں گے اور وہ قلب کا فیضان ایسا ہوگا، آپ کی امت بھی اس کے اندر فیضان میں شریک ہوگی۔ اسی لیے ایک جملے میں آپ نے کہا اللہ کے کام کو کر رہے ہیں، ماشاءاللہ، بہت بہت مبارکباد ہے۔ عمر ہاشمی صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اللہ کے دربار میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم، اے اللہ، ہم سب گناہ گاروں کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ تیرے دربار میں ہم بھیک مانگتے ہیں، اے اللہ ہماری دعا کو قبول فرما لے۔ جتنے حفاظ کرام نے حفظ کو تکمیل کیا ہے، مولا کریم ان کے سینے میں ہمیشہ کے لیے حفظ کو محفوظ رکھ۔ جتنے حفاظ دنیا میں ہیں مولا، سب کے سینے میں حفظ کو محفوظ رکھ مولا۔ اے اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم، جامعہ ہاشمیہ کو ہمیشہ ہمیشہ باقی رکھ۔ اے اللہ اس کا فیض جاری و ساری فرما دے۔ رات کا کافی وقت ہو چکا ہے مولا، تیرے دربار میں ہم بھیک مانگتے ہیں مولا۔ ہم سب کی حاجتیں الگ الگ ہیں، سب کی حاجتیں الگ الگ ہیں، تیرے دربار میں بھیک مانگتے ہیں، سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اس اسٹیج پر بیٹھنے والے کتنے لوگ، علماء، مشائخین، سادات کرام کتنے نیک ہیں مولا، ان کا واسطہ ہے مولا، ہماری دعا کو قبول فرما لے۔ ہماری چولیاں خالی ہیں، کشکل خالی ہیں، دامن خالی ہیں، اے اللہ تو اپنی خیرات ہماری جھولیوں میں ڈال دے مولا۔ محتاج ہیں، پریشان حال ہیں، مصیبتوں میں ہماری زندگی کٹ رہی ہے۔ تجھے واسطہ تیرے نبی کا، تجھے واسطہ تیرے نبی کی ان دعاؤں کا ہمارے خاطر مکہ کی گلیوں میں، مدینہ کی گلیوں میں آنکھوں سے آنسو ٹپکاتے، وہ نورانی قطرات آپ کے
نورانی آنکھوں سے ٹپکتے، آپ کے لبھائے مبارک تیرے دربار میں ہلتے اور زبان سے الفاظ نکلتے، امت میری امت، اے پروردگار عالم، یہ کیا دعا ہوگی؟ اے اللہ میرے نبی دعا کر رہے ہو اور آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہو اور تیری رحمتیں اتر رہی ہو اور فرشتے اسے دیکھتے ہوئے آمین کہہ رہے ہیں، وہ دعا کا واسطہ ہم سب کی جھولیوں کو بھر دے مولا۔ ہماری جھولیاں خالی ہیں، ہماری جھولیوں کو بھر دے مولا۔ ہماری عمروں میں برکت عطا فرما، ہماری زندگی میں برکت عطا فرما، ہمارے علم میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ بھی ہمیں موت نہ دے، ملک الموت کو ابھی نہ بھیجا، ملک الموت کو ابھی نہ بھیجا۔ ابھی ہماری روح قبض کر لی جائے تو تیرے دربار میں نہ کھڑے ہو پائیں گے، نہ اپنا چہرہ نبی کو بتا سکیں گے مولا۔ اپنا چہرہ، کیونکہ گناہ اتنے ہیں، اتنے گناہ ہیں، اپنا چہرہ بتا نہیں پائیں گے۔ عمر دے دے، نیکی کی توفیق دے دے، نیک عمل کرا، عبادت کی توفیق دے، نمازی بنا، عاشق رسول بنا، عاشق خدا بنا، پھر مولا اپنے دربار میں بلا لے۔ ایسے بلانا جب ملک الموت ہماری روح نکالنے کے لیے آئے تو کہے آہستہ سے روح نکالو، یہ عاشق رسول ہے، ہمارا جنازہ لے جایا جائے۔ تو فرشتے کہے مولا، فرشتے یہ کہے ہٹ